پڑھ. قضاء هو اسقاط الواجب بمثل من عنده هو حقه. بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ فصل ہے ثابت بالامر کے حکم کے بیان میں. ثابت بالامر کے حکم کے بیان میں. تو ثابت بالامر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ادا اور ایک ہے قضا. کیا؟ بات سمپل سادہ سی ہے. ادا کیا ہے؟ ادا یہ ہے کہ جو واجب ہے، جو چیز لازم ہے، جو بھی چیز لازم ہے خود وہی اس کے مستحق تک پہنچا دی جائے. جو چیز واجب ہے، جو چیز لازم ہے، وہی اٹھا کر اس کے مستحق کو دے دی جائے. یہ ادا ہے. سمجھے؟ یہ کتاب آپ نے کسی سے لی 2 دن کے لیے، ٹھیک ہے، تو اب اسی کتاب کو واپس کرنا ضروری ہے. کتاب یہی ہے، ٹھیک ہے، یہی اٹھا کے اسے واپس کر دینا تسلیم و عین الواجب ہے. کیا؟ تسلیم و عین الواجب. جو واجب ہے خود اسی کو، عین کا مطلب ہے کیا ہے؟ کوئی الگ چیز نہیں ہے. جو چیز واجب ہے خود اسی کو اٹھا کے ادا کر دینا. کس کو ادا کر دینا؟ الا مستحق کی ہی، جو اس کا مستحق ہے. مستحق کون ہے؟ جسے آپ نے لی تھی. یہ ادا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ تسلیم و عین الواجب بے سبب ہی الا مستحق ہی، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ادا. بات سمجھے؟ کوئی بات اس میں مشکل نہیں ہے. اسی بات ہے میں تسلیم و عین الواجب بے سبب ہی میں با ہے سببیہ، یعنی اس کا وجوب اس کے سبب کے باعث ہے. اس کا وجوب اس کے سبب کے باعث ہے. بات ہے ذہن میں، اس کا وجوب اس کے سبب کے باعث ہے. یعنی مثلا نماز ظہر ہے، ایک نفس وجوب ہے، ایک وجوب ادا ہے. نفس وجوب کے لیے جو وقت ہے اس سے نفس وجوب ثابت ہے. وجوب ادا ثابت ہے کس سے؟ امر سے. وجوب ادا کس سے ثابت ہے؟ امر سے. تو امر سے اس کی ادائیگی ضروری ہوئی. امر سے اس کی ادائیگی ضروری ہوئی. جس چیز کی ادائیگی ضروری ہے خود وہی اٹھا کے مستحق کو دے دینا، یہ ادا ہے. کوئی بات مشکل نہیں. بات ہے جیسے قضا کے بارے میں سمجھیں. قضا یہ ہے کہ جو چیز واجب ہے نا، جو بھی چیز واجب ہے وہ اس کی بے عین ہی ادائیگی تو نہیں ہو سکتی، نہیں ہو پا رہی. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کی مثل اپنی جانب سے، اس کی مثل اپنی جانب سے جو آپ کا اپنا حق ہے وہ دے دے اس کو. بات سمجھے؟ مثال کیسے؟ بھائی اسی چیز کو، یہ اسی کتاب کو لے لیتے ہیں. اب یہ کتاب آپ نے کسی سے لی، تو آپ نے لی ہوئی تھی اور آپ کی کوتاہی سے کتاب ضائع ہو گئی. آپ کی کوتاہی سے کتاب ضائع ہو گئی. اب آپ اس کی قیمت دے دیتے ہیں یا نئی کتاب لے کر دے دیتے ہیں. چلو نئی کتاب سمجھو تاکہ مثل زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی. آپ نئی کتاب اسی طرح کی، اسی مکتبہ کی آپ کتاب لے کر کیا کرتے ہیں؟ جو مستحق ہے اس کو دے دیتے ہیں. دیکھیں آپ نے یہ کتاب لی تو یہ کتاب آپ کی اپنی ہے یا اس کی ہے؟ بمثل من عنده، آپ کی اپنی یہ کتاب. سمجھے بات کو؟ اس کی جو کتاب تھی وہ ضائع ہو چکی ہے. یہ جو کتاب ہے اس کی نہیں ہے، یہ بمثل من عنده ہی ہے، یعنی من عند نفسک کا، آپ کی جانب سے ہے. وہ حق ہو، یہ اس کا اپنا حق ہے. کس کا؟ جو ادا کر رہا ہے. اس کا حق نہیں ہے جس کو ادا کر رہا ہے. اس کا جو حق تھا وہ تم سے فوت ہو چکا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں سے ضائع ہو چکا ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. تو بمثل من عنده ہی کیا ہے؟ یہ اٹھا کے اس کو دے دینا. البتہ یہ کیا ہے؟ یہ مثل ہونا چاہیے. پھر آگے مثل پہ گفتگو آئے گی. مثل صورتاً ماننا ہے، فقط ماننا ہے، یہ الگ بات ہے. یہ قضا کے آگے اقسام آتی ہیں. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو اگر جو چیز واجب ہے بے عین ہی وہی اٹھا کر آپ دے دیتے ہیں تو یہ ادا ہے. بے عین ہی وہ نہیں دے سکتے، اپنی جانب سے ایک مثل اس کی جگہ کھڑی کر کے دیتے ہیں. اب اس کی مثال سمجھے نماز وغیرہ میں
اب زور کے وقت میں آپ نماز ادا کرتے ہیں، زور کی نماز لازم ہے، آپ وقت کے اندر ادا کرتے ہیں، یہ تسلیم و عین الواجب بسبب ہی الی مستحق ہی ہے، وجہ ہے۔ اور زور میں ادا نہیں ہو سکی کسی کی نماز، بعد میں وہ نفل پڑھتا ہے، چار نفل پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، نفل کی نیت نہیں کرتا، نفل اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی اس موقع پر جب وہ پڑھ رہا ہے اس وقت وہ 4 نفل پڑھے تو اس کی مرضی ہے، 4 فرض پڑھے تو اس کی مرضی ہے، تو وہ 4 رکعتیں اس وقت جو وہ ادا کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، وہ اپنی جانب سے پڑھ رہا ہے، اپنی جانب سے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جو فرض اس سے چھٹے تھے، اس سے فوت ہوئے تھے، ان کی جگہ ان کو کھڑا کرنے کے لیے ان کی قضاء کی نیت اس کے اندر شامل کرتا ہے یہ اپنی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں ہے، اپنی طرف سے ہے، سمجھے؟ تو اپنی طرف سے یہ 4 رکعتیں جو ہیں یہ ان کے قائم کام کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، نیت کرتا ہے میں ان 4 کی طرف سے ابھی ادا کر رہا ہوں، بات ہے ذہن میں، یہ بمثل من عنده هو حقه، اپنی جانب سے ہے جو اس کا اپنا حق ہے، کیونکہ جو اصل چیز تھی وہ ادا نہیں ہو سکی، لہذا اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پر کھڑے کیے جا رہا ہے۔ میری بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا، یہ قضا ہے۔ خلاصہ گفتگو پھر سمجھے کہ واجب الامر جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ادا اور دوسری قضا۔ ادا کیا ہے؟ تسلیم و عین الواجب بسبب ہی الی مستحق ہی، جو چیز واجب ہے خود اسی کو مستحق کی جانب، مستحق تک پہنچا دینا، یہ ادا ہے۔ اور قضا کیا ہے؟ اسقاط الواجب بمثل من عنده هو حقه، اسقاط الواجب بمثل من عنده هو حقه، کہ واجب کو ساقط کرنا، کیسے؟ اس مثل کے ساتھ جو اپنی طرف سے ہے، اپنی طرف سے جو آپ کا اپنا حق ہے اس کے ذریعے واجب کو ساقط کرنا، یہ قضا ہے۔ وجہ ہے، وجہ ہے، آپ تو ادھر دیکھ رہے ہو، ہاں ٹھیک ہے، اس کی طرف توجہ کرو، یہ بھی صحیح ہے، مانا یہ فصل ہے واجب الامر کے بیان میں، اور وہ 2 نوع ہیں، ادا اور وہ ادائیگی ہے، اور وہ سونپنا ہے عین واجب کو، وہ واجب ہے جو اپنے سبب کے باعث ہے، تو سونپنا کس کو ہے؟ اس کے مستحق کی جانب، اور قضا اور وہ ساقط کرنا ہے واجب کو اس مثل کے ساتھ جو اس مثل کے ساتھ اپنے پاس سے جو اس کا حق ہے، جس کا مکلف کا اپنا حق ہے، اپنے حق کے ذریعے ادا کر کے اس کو ساقط کرنا، یہ قضا کہلاتا ہے۔ بات سمجھے؟ جی۔ واختلف المشائخ في أن القضاء يجب بنص مقصود أم بالسبب الذي يوجب الأداء. پڑھو گے آگے. قال عامة بأنه يجب بذلك السبب وهو الخطاب لأن البقاء أصل الواجب للقدرة على مثل من عنده قربة وسقوط قبل الوقت لا إلى مثل وزمان للعجز. أمر معقول في المنصوص عليه وهو قضاء الصوم والصلاة فيعتدي إلى المنظورات المتعينة من الصلاة والصيام والاعتكاف. یہ تو واجب الامر کی تقسیم ہو گئی. واجب الامر کی 2 قسمیں ہیں، ادا اور قضا. ادا اور قضا. اب آپ سمجھیں توجہ سے کہ ادا کے لیے میں نے آپ کو بتایا مثلا نماز ظہر ہے، ایک اس کا نفس وجوب ہے، ایک وجوب ادا ہے. نفس وجوب وقت سے ہے، وجوب ادا خطاب امر سے ہے، جی امر کی توجہ سے ہے. جی بات ہے ادھر میں یہ ہو گیا. کیا چیز یہ ہوگی واجب الامر کی قسمیں. جی بات پہ توجہ دینا کہ قضا لازم ہے، ادا لازم ہے، ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو قضا لازم ہے. اختلاف اس میں ہے کہ قضا کے لزوم کے لیے
قضا کے لزوم کے لیے، قضا کے وجوب کے لیے وہی نص کافی ہے جس سے ادا لازم ہوئی، یا الگ کسی امر کا پایا جانا ضروری ہے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی۔ بات پہ توجہ دینا۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ قضا اسی نص سے ضروری ہے، اسی نص سے لازم ہے جس سے ادا لازم ہے، یا اس کے لیے نص سے مقصود یا کسی خاص امر کا وجود ضروری ہے جب قضا لازم ہے۔ اتنی بات سمجھے؟ جی۔ اس میں اختلاف ہے۔ جمہور مشائخ کا اکثریت کی رائے یہ ہے کہ جس نص سے ادا ضروری اسی سے قضا ضروری ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ جی۔ بعض کی رائے ایک ایسا نہیں ہے، جس سے ادا ضروری اس سے قضا ضروری نہیں ہے، قضا کسی اور امر سے ضروری ہے۔ وہ کیا امر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ جی۔ اتنی بات سمجھیں؟ جی۔ اب مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ ادا تو ضروری ہے، قضا بھی ضروری ہے، ادائیگی نہیں ہو سکی تو قضا کرنا پڑے گی۔ سوال ہے کہ قضا کے لیے وہی نص کافی ہے جس نے ادا کو لازم کیا، توجہ ہے؟ قضا کے لیے وہی نص کافی ہے جس نے ادا کو لازم کیا، یا الگ نص یا کوئی اور امر پایا جانا ضروری ہے؟ الگ نص کا پایا جانا ضروری ہے یا کسی اور امر کا پایا جانا ضروری ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اس میں اختلاف ہے۔ جمہور مشائخ کی رائے یہ ہے کہ جس سے ادا لازم اسی سے قضا لازم، نئی نص کا وجود ضروری نہیں، نئے کسی امر کا وجود ضروری نہیں۔ بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جس سے ادا لازم اس سے قضا لازم نہیں، قضا کے لزوم کے لیے، قضا کے وجوب کے لیے کسی امر آخر کا پایا جانا ضروری ہے۔ اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ جمہور کی رائے کی مزید وضاحت سمجھیں۔ جمہور کہتے ہیں جس سے ادا لازم اسی سے قضا لازم، جس سے ادا لازم اسی سے قضا لازم۔ بات ہے ذہن میں؟ تو اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نمازیں 5 فرض ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، توجہ ہے؟ اب اگر کوئی شخص وقت میں نماز ادا نہیں کر پاتا، بھول جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فان ذلك وقتها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص نماز سے سو گیا یا بھول گیا تو جب اس کو یاد آئے تب پڑھ لے، فان ذلك وقتها، کیونکہ یہی اس کا وقت ہے۔ اس حدیث نے ہمیں کیا بتایا؟ اس حدیث نے ہمیں بتایا، بات پہ توجہ دینا، اس حدیث نے ہمیں بتایا کہ وہ اگر رہ گئی تھی تو خود سے ساکت نہیں ہوئی، تمہیں بعد میں بھی ادا کرنا پڑے گی۔ نہیں سمجھ لو بات؟ جو نماز رہ گئی تھی وہ ساکت نہیں ہوئی وقت گزرنے سے، تم کو وقت گزر گیا تو چلو ٹھیک ہے جان چھوٹ گئی، نہیں، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جب یاد آئے تب نماز پڑھو۔ بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو بات پہ توجہ کرنا، اس حدیث نے یہ سمجھا دیا، یہ بتا دیا کہ وہ نماز وقت گزرنے سے ذمہ سے ساکت نہیں ہوئی، وقت گزرنے کے باوجود وہ تمہارے ذمے ہے، ادا کرو گے تو ادا ہوگی ورنہ باقی رہے گی۔ اتنا مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ جب بھی بات آپ کے ذہن میں آ گئی، دوسری ایک مثال لیتے ہیں، رمضان کا روزہ لازم ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ اب ایک شخص ہے بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا، سفر میں ہے، روزہ رکھنے میں مشقت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں گنتی پوری کر لو، توجہ ہے؟ اب اس آیت نے کیا بتایا؟ اس آیت نے بتایا کہ وقت گزرنے کے باوجود روزہ خود سے ساکت نہیں ہوگا، جو لازم ہوا تھا وہ تمہارے ذمے پر ہے، ادا کرو گے تو ادا ہوگا ورنہ تمہارے ذمے لازم رہے گا۔ مسئلہ سمجھو نہیں سمجھو؟ ان نماز اور روزے کے بارے میں ان نصوص سے ہمیں خبر مل گئی کہ
وہ جو ابتدا میں لازم کیا تھا شرع شریف نے، تو وہ وقت گزرنے سے ساکت نہیں ہوتا، وقت گزرنے سے خود سے ساکت نہیں ہوتا، ادا کرنا پڑتا ہے. یہ بات پتہ چل رہی نہیں چل رہی؟ اتنی بات سمجھو. جب یہ بات تمہارے ذہن میں آ گئی، اب آپ یہ چیز ذہن میں رکھو کہ قیاس کے لیے چند شرطیں ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ قیاس مقیس علیہ میں جو حکم ہو، مقیس علیہ میں حکم معدول بھی عن طریق القیاس نہ ہو. معدول بھی عن طریق القیاس کیا ہوتا ہے؟ آگے چل کے قیاس کی بات میں آئے گا. وہ تو غیر معقول المعنی نہ ہو. سمجھو نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے، ایک نابینا شخص آتے ہیں، گڑھے میں گر جاتے ہیں. بعض نمازیوں کے پیچھے وہ ہنس پڑتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہنسا وہ جا کے وضو کر کے آئے. اب ہنسنے سے وضو کا ٹوٹ جانا غیر معقول معنی ہے، اس لیے اپنے مورد پر بند ہے، اس کو متعدی نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں بھئی اگر نماز جنازہ میں ہنسا تو نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. حنفی یہ کہتے ہیں. کیوں حنفی کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جس قسم کی نماز تھی ہم نے وہیں پر بند رکھا. ہم نے حدیث پاک میں جو فرمایا اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں. سلامتوں پر نماز ٹوٹ جائے گی، وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن ویسی ہی نماز ہوگی تو نماز جنازہ کامل نماز نہیں ہے. کامل اس لحاظ سے رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، اس طرح کی نماز نہیں ہے جیسے رکوع سجدے والی نماز ہے. من وجہ نماز ہے. بات ہے ہی ذہن میں. تو لہٰذا اب نماز جنازہ میں اگر وہ ہنستا ہے تو نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ اس لیے کہ مقیس علیہ معدول بھی معدول عن طریق القیاس ہے، غیر معقول المعنی ہے. یا کہ چل کے قیاس میں اس کی بات ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہاں پر ہم مقیس علیہ بنا رہے ہیں نماز کو، مقیس علیہ بنا رہے ہیں روزے کو. نماز ادا نہ ہو سکی، شریعت نے کہا کہ ساکت نہیں ہوگی، ذمہ باقی ہے. روزہ ادا نہ ہو سکا، شریعت نے کہا ساکت نہیں ہوا، ذمہ پہ باقی ہے. توجہ ہے؟ اب ہم نے سوچا کہ جو چیز واجب ہے، جو چیز واجب ہے، لازم ہوئی ہے، وقت میں ادا نہ کرنے سے اس کا ذمے پہ باقی رہنا، یہ معقول بات ہے غیر معقول بات ہے؟ معقول بات ہے. چیز لی ہے آپ سے، کوئی چیز کسی نے مانگ کے لی، کہا کل واپس کر دوں گا، کل واپس نہ کر سکا تو ختم ہو جاتی ہے کیا چیز؟ بھائی کل نہیں دے سکا تو پرسوں دے دے. یعنی چیز جو چیز لازم ہے آپ پر، ادا نہ ہو سکنے کی صورت میں اس کا برقرار رہنا معقول ہے غیر معقول ہے؟ تو من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، معقول بات کا حکم دے رہی ہے غیر معقول بات کا؟ فائدۃ من ایام اخر، معقول بات کا حکم دے رہی ہے غیر معقول بات کا؟ بات معقول ہو تو قیاس ہو سکتا ہے. لہٰذا ان دونوں کو ہم نے بنایا مقیس علیہ. ذہن میں رکھنا نماز اور روزے کو، ان کو مقیس علیہ بنا کر جتنے بھی دیگر معاملات ہیں، مثلا آپ نے منت مان لی کہ اس جمعے کا میں روزہ رکھوں گا، نظر معین، جمعے کو ہو سکا تو ٹھیک، نہ ہو سکا تو قضا لازم. بھائی قضا کیسے لازم؟ ہم نے ان پر قیاس کیا. سمجھ رہے بات کو؟ ہم نے ان پر قیاس کیا. ہم نے کہا کہ اس من نام عن صلاۃ نے بتایا تھا، عدت فائدۃ من ایام اخر نے بتایا تھا کہ جو واجب ہے وقت میں ادا ہو سکا تو درست، ادا نہیں ہو سکا تو ساکت نہیں ہوتا، ادا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا جمعے کے دن تو روزہ رکھ لیا تو ٹھیک، نہیں رکھ سکا تو پھر تمہیں ادا کرنا پڑے گا. کتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آئی ہے آپ کے ذہن میں؟ ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہے کہ بھئی نظر معین ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اگر وقت میں ادا ہو سکیں فبہا، اگر ادا نہ ہو سکیں تو ان پر قیاس کرتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں، وہ ذمے پر باقی رہتی ہیں، لہذا ان کو ادا کرنا پڑے گا. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آئی آپ کی ذہن میں؟ ٹھیک ہے. ہاں ایک چیز ضرور ہے، وہ کیا کہ بھئی رمضان کا جو روزہ ہے، رمضان میں ادا ہو تو ایک مخصوص فضیلت ہے اس کی، بعد میں وہ فضیلت نہیں مل سکتی. سمجھے نا؟ اگلے رمضان میں اگلے رمضان کا روزہ رکھو گے تو بیچ کے جو 11 مہینے ہیں ان میں وہ فضیلت نہیں ملتی جو رمضان کی اپنی تھی، وہ تمہیں نہیں مل سکتی.
تو اب مجبوری کی وجہ سے وہ فضیلت نہ ملے، یہ کوئی غیر معقول بات تھوڑی ہے. وقت میں ادا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. وقت نکل گیا، اب وہ فضیلت دستیاب نہیں. توجہ ہے؟ اب وہ فضیلت دستیاب نہیں مجبوری کی وجہ سے. یہ کوئی غیر معقول بات نہیں، یہ بھی معقول بات ہے. توجہ ہے نہیں؟ بات پہ دھیان دینا. یہ جملہ کیوں کہا؟ اصل میں جو کہتے ہیں نا کہ قضا جو لازم ہوگی وہ نئی نص سے لازم ہوگی. سمجھے؟ نص سابق سے لازم نہیں ہوگی. ان کی ادلہ میں سے ایک دلیل ہے یہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ رمضان کا روزہ رمضان میں ہو اور رمضان کا روزہ شوال ذوالقعدہ میں جا کے ہو تو کیا ان کا درجہ برابر ہے؟ برابر نہیں. توجہ ہے؟ جب برابر نہیں ہے، اب جناب والا آپ نے اس سے گاڑی لی ہے بڑی نئی صاف ستھری اور واپس کر رہے ٹوٹی پھوٹی، یہ اس کا بدل بن سکے؟ غیر معقول بات ہے. سمجھ رہے بات؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غیر معقول بات ہے. جب غیر معقول ہے تو اس پہ آپ قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھے نہیں بات؟ یہ انہوں نے کہا تو اس کا جواب دیا کہ دیکھیں، ایک ہے اصل واجب اور ایک ہے وقت کی فضیلت. اصل واجب کا برقرار رہنا یہ معقول بات ہے. وقت کی فضیلت کا مجبوری کی وجہ سے ساکت ہو جانا. اب رمضان دوبارہ تو آ نہیں سکتا، بیچ کے 11 مہینے اس کو ہم لا نہیں سکتے. مجبوری کی وجہ سے وقت کی فضیلت کا ساکت ہو جانا یہ معقول بات ہے، یہ غیر معقول بات نہیں ہے. پتہ بات سمجھو نہیں؟ دوبارہ سمجھو خلاصے گفتگو. میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ جس نص سے ادا لازم اسی سے قضا لازم. بعض نے کہا نہیں، جس سے ادا لازم اس سے قضا لازم نہیں ہوگی، بلکہ قضا کے لیے نص مقصود یا کسی مخصوص امر کا پایا جانا ضروری ہے جب قضا لازم ہوگی، ورنہ قضا لازم نہیں ہوگی. اتنی بات سمجھے؟ جمہور جو بات کر رہے ہیں، جمہور کہہ رہے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نماز اگر کسی سے رہ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. روزہ ادا نہ کر سکا، فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تو اب بات پہ توجہ دینا کہ اس نماز والی نص نے ہمیں جو بات سمجھائی، ایک تو یہ ہے نا کہ نماز پڑھو، یہ اپنی جگہ پر ہے. ایک اور بات جو یہاں سے سمجھ میں آ رہی وہ یہ ہے کہ جو چیز واجب تھی وقت میں ادا نہیں ہو سکی تو ساکت نہیں ہوئی، یہ باقی ہے. روزے والی نص نے بھی بتایا جو چیز لازم تھی وقت میں ادا نہیں ہو سکی تو ذمہ باقی ہے، ساکت نہیں ہوئی. خود سے ساکت ہو جائے، وقت گزر گیا تو ساکت ہو جائے نہیں، ذمہ باقی ہے. تو اب سوال یہ کہ یہ معقول مانا ہے غیر معقول مانا ہے؟ معقول مانا ہے تو اس پہ قیاس ہو سکتا ہے. لہذا نظر معین رہ گئی ہے، اب بعد میں ادا کرنا پڑے گی. دیگر جتنی بھی اگر ہیں اس کے معاملات ہیں، دیگر جتنی بھی چیزیں لازم ہیں وقت معین میں، وقت معین سے وہ ساکت میں فوت ہو جاتی ہیں. تو یہ دو نصیں، نماز والی نص اور روزے والی نص، یہ دلالت کر رہی ہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا، وہ لازم ہوگا، وہ باقی رہیں گی، ذمے باقی رہیں گی، لہذا ان کو قضا کرنا پڑے گا. یہ بات سمجھے؟ تو بیچ میں آپ کو یہ بات بھی بتائی کہ وقت کی ایک مخصوص فضیلت تھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی، وہ ادا نہیں ہو پا رہی. رمضان کا روزہ تھا، رمضان کے وقت میں ادا نہیں ہو سکا. شوال میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع اول، ربیع ثانی، کسی مہینے میں آپ ادا کریں وہ فضیلت نہیں ملتی. تو اس کا جواب یہ دیتے ہوئے وہ تو مجبوری ہے. پھر مزید میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات بیچ میں لائے کیوں. اصل میں جو کہتے ہیں نص مقصود ضروری ہے، یہ ان کے جواب کے لیے. اب ان کی گفتگو سمجھ لو، یہ بات مزید زیادہ واضح ہو جائے گی. انہوں نے کہا بھی بات یہ کہ جس نص سے ادا لازم اسی سے اگر قضا لازم تم کرتے ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معقول معنی ہو، اور یہاں پر غیر معقول معنی ہے. کیسے بھئی روزہ لازم ہے رمضان کے دنوں میں، اس کے بعد ادا کرو تو اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. اب مثال کے طور پہ لازم ہے کسی پر 50,000 اور 30,000 دینے سے وہ ادا ہو جائے، یہ معقول بات ہے؟ غیر معقول بات ہے. لازم تھے 50,000، ادا کر رہے ہو 20,000 اور وہ 20,000 50,000 کی طرف سے ادا ہو جائیں، معقول ہے؟ نہیں ہے معقول. تو یہ غیر معقول ہے. جب غیر معقول ہے اس پر آپ قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟
توجہ ہے. یہ اعتراض اس کا انہوں نے جواب دیا ہے. حاصل گفتگو یہ ہے کہ ایک ہے اصل واجب، ایک ہے فضیلت زائدہ. اصل واجب کا باقی رہنا اور فضیلت زائدہ کا مجبوری کی وجہ سے ساکت ہو جانا معقول ہے. کیوں؟ کون سی غیر معقول بات ہے؟ توجہ ہے نہیں؟ آپ نے کسی سے کتاب لی ہے، یہ کتاب لی ہے، اب مخصوص جلد ہوئی تھی اس کے اوپر. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جلد کسی وجہ سے پھٹ گئی. اب جلد کسی وجہ سے پھٹ گئی، اس میں آپ کی کوتاہی کا کوئی دخل نہیں. اب کہا جائے کہ ابھی اچھا یہ کتاب آپ واپس کریں گے تو جو چیز لی تھی وہ ادا ہوئی نہیں ہوئی؟ وہ ادا ہو گئی، وہ ادا ہو گئی، لیکن اس میں نقصان آ گیا، کوتاہی آ گئی، لیکن چیز تو وہی ہے. اب مجبوری کی وجہ سے کسی وجہ سے پھٹ گئی یا کوئی اور معاملہ اس میں ہو گیا تو لیا، اب اس کی وجہ سے کہیں کہ یہ وہ چیز نہیں، یہ چیز وہی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ماہ رمضان کی مخصوص فضیلت ہے. اب بعد میں وہ نس، جس نس کے ساتھ فائدۃ من ایام الاخر اس سے لازم ہو رہا ہے، لازم اسی سے یہ عدۃ من ایام الاخر تو بتا رہی ہے کہ وہ لازم ہے، اسی لزوم کو بتا رہی ہے، نئے سرے سے لازم نہیں کری. بات ذہن میں رکھنا. من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، یہ قضا کو واجب نہیں کر رہی. بات ذہن میں رکھنا. قضا تمہارے ذمے اسی کی وجہ سے باقی ہے کہ بتا رہی ہے. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. فائدۃ من ایام الاخر قضا کو لازم نہیں کر رہی، قضا تمہارے ذمے ہے کہ بتا رہی ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا. اگر کون اس سے قضا لازم ہو رہی ہے تو یہ تو بعض کا موقع بن جائے گا. فلیصلیھا اذا ذکرھا، یہ اگر کہو کہ یہ اس سے قضا لازم ہو رہی ہے تو یہ بعض کا موقع بن جائے گا. آپ یہ نہ کہیں کہ اس سے قضا لازم ہو رہی ہے. قضا تو ادا نہیں ہو سکی تو قضا لازم ہے، اسی رس سے لازم ہے، باقی مصطلح سے لازم ہے. یہ بتا رہی ہے کہ لازم ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ اس کا وجوب اور لزوم تمہیں بتا رہی ہے، لازم نہیں کر رہی. اتنی بات سمجھے؟ تو اب بعض نے کہا بھائی لازم تھا رمضان کا روزہ رمضان میں جس کی اتنی بڑی فضیلت تھی، بعد میں تم نے ادا کیا، کسی بھی وقت ادا کرو اس کے برابر کا نہیں ہو سکتا. تو اس کی میں نے سمجھانے کے لیے کہا 50,000 لازم ہے، 20,000 دے رہے ہو، اس 20 سے 50,000 ادا ہو جائے. یہ معقول ہے غیر معقول ہے؟ غیر معقول ہے. جب غیر معقول ہے تو جس پر تم قیاس کر رہے ہو وہ غیر معقول مانا ہے. جب غیر معقول مانا ہے تو اس پر قیاس کیسے کر سکتے ہو؟ اعتراض بنا نہیں. یہ اعتراض تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ اصل کا باقی رہنا، فضیلت وقت کا ساکت ہو جانا یہ معقول ہے. آپ غیر معقول نہ کہیں. روزہ لازم تھا، روزہ رکھا، وقت کی فضیلت بس میں نہیں، کیا کریں؟ سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ 50,000 اور 20,000 کی مثال نہیں ہے. 50,000 پہ 20,000 نہیں ادا کر رہے، 50,000 پہ 50,000 ہی ادا کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ 50,000 لیے تھے، نئے نوٹ تھے. اب یہ نئے نوٹ مل نہیں رہے تو ہم نے پرانے نوٹ دے دی مثال کے طور پہ. اس قسم کی تبدیلی کہو. یہ نہیں کہ ہم نے 50 کے بجائے 20 ادا کر دی. یہ والی بات نہیں. یہ والی بات ہوتی تو غیر معقول ہوتی. بات سمجھے نہیں؟ بات یہ ہے کہ 50,000 تھے، مثال کے طور پہ 5,000 کے نوٹ تھے، اب وہ دستیاب نہیں ہے، نوٹ ختم ہو گئے 5,000 کا. تو آپ نے کیا کیا؟ اب مجبوراً 1,000 روپے کے نوٹ دے دیے، 500 روپے کے نوٹ دے دیے. مالیت اتنی ہے لیکن صفت میں فرق پڑ گیا ہے. بات ہے یہ ذہن میں. اس قسم کی مثال بنے گی، صفت بدلی ہے، عین اتنا ہی ہے. رکعتیں 4 لازم تھی تو 4 کی 4 ہی ادا کی، لیکن کیا ہے وقت مخصوص وقت کے اندر لازم تھی، اس میں ادا نہیں ہو سکی، بعد میں ادا کر دی. جتنی بات ہے یہ ذہن میں. تو لہٰذا بعض نے کہا یہ غیر معقول معنی ہے، لہٰذا اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. غیر معقول معنی کیا ہے؟ منصوص علیہ میں. انہوں نے کہا نہیں یہ معقول معنی ہے، غیر معقول معنی نہیں. بات ہے یہ ذہن میں. اختلاف کے مشائخ نے اس بات میں قضا واجب ہے نص مقصود سے یا اس سبب سے جس سے ادا واجب ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ وقت سے نفس وجوب ہے اور جو وجوب ادا ہے وہ امر سے ہے. یہاں ادا کی بات کی یوجب الادا، تو ادا کا جو وجوب ہے وہ امر سے ہے. یعنی جس امر نے ادا کو واجب کیا وہی قضا کو واجب کر رہا ہے یا قضا کے لیے الگ امر ضروری ہے. کہا اکثریت نے. عامہ کے معنی یہ نہیں کہ جو عام ہے ان کے اندر، یہ مطلب نہیں عامت ہوں یعنی اکثر ہوں، جمہور ہوں.
اسی میں جمہور کہہ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کہا ان کی اکثریت نے کہ واجب ہے اسی سبب سے. وہ سبب ہے کیا؟ اور وہ خطاب ہے. اب غور کرنا، یہ بعض مشائخ نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ تو غیر معقول مان ہے. اس کا جواب دے رہے کیونکہ بقا اصل واجب کی، اصل واجب کیوں باقی ہے؟ واسطے کا قدرت کے اپنی جانب سے مثل پر عزو قربت، یعنی یہ باقی رہنا، اور وقت کی فضیلت کا ساکت ہو جانا، لا الہ مثل و زمان کے، یعنی وہ اس کی کوئی مثل نہیں دینی پڑے گی، اس کو کوئی تاوان نہیں بھرنا پڑے گا. کیوں؟ بسبب عجز کے، یعنی فضل وقت کا ساکت ہو جانا عجز کے باعث، اور اصل واجب کا باقی رہنا. یہ کیا ہے؟ امر معقول. یہ امر معقول ہے، غیر معقول نہیں ہے. امر معقول ہے منصوص علیہ میں. منصوص علیہ کے، اور وہ ہے روزے کی قضا اور نماز کی قضا. سمجھو بات کو؟ اس وہ میں نے آپ کو بتا دی، روزے کی قضا میں فائدہ تو میں نے یا منوخر، نماز کی قضا فل یصلی اذا ذکر فإن ذلك وقت. سمجھے بات کو؟ اس میں امر معقول ہے. جب اس میں امر معقول ہے تو اس پر قیاس ہو سکتا ہے، تو متعدی ہوگا منظورات متعینہ کی جانب. وہ من سے اس کا بیان کرنے، وہ منظورات، جیسے آپ نماز مان لی، اس جمعے کو میں اتنے نفل پڑھوں گا، اس جمعے کو میں روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے، نماز سے اور روزے سے اور اعتکاف سے. بھائی اس رجب کا میں اعتکاف کروں گا، اس رمضان کا میں اعتکاف کروں گا، اس ربیع ثانی کے 10 دنوں کا اعتکاف کروں گا. اس میں ہو سکا تو درست ہے، نہ ہو سکا تو پھر کیا ہے، وہ کرنا پڑے گا، بعد میں قضا کرنا پڑے گا. اتنی بات سمجھے؟ اس پر پھر اعتراض ہے وفیما اذا نظر، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، مزید بات بازی ہو جاتی ہے. اتنی بات ہے ذہن میں رکھیں. جو دوسری ٹیم ہے، دوسرے جو لوگ ہیں بعض مشائخ، وہ کہتے ہیں جہاں پر نص موجود ہے وہاں تو نئی نص سے فلیصلی اذا ذکر فائدۃ من ایام اخر. جہاں نص موجود نہیں ہے وہاں پر نص کو دلالتاً لائیں گے. اس نے نماز کو فوت کر دیے. یہ فوات اور تفویض جو ہے یہ نص کے قائم کام ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا، جو چیز ادا لازم کی ادا نہ ہو سکی تو قضا بالاتفاق لازم ہے. اختلاف تخریج میں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اختلاف تخریج میں ہے. جمہور مشائخ کہیں گے اسی نص سے ہے، یہ کہیں گے فوات یہ تفویض سے. اور ٹھیک ہو گیا؟